ماہ رمضان میں میرے محبوب کا چاہنے والا، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا سحری سے لے کے افطار تک اپنے کو کھانے پینے سے روک کر عبادت الہی کرے تاکہ فرشتوں میں اس کا شمار ہونے لگے اور فرشتے والی عبادت وہ کرنے لگے۔ کھانا نہیں ہے عبادت ہے، پینا نہیں ہے عبادت ہے، تلاوت پر تلاوت، ذکر پر ذکر، نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، تو یہ فرشتوں والی خصلت پیدا ہو جاتی ہے نا۔ اچھا، اور دوسری بات کیا ہے؟ تمہارا یہ نفس سرنڈر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ سرنڈر۔ اب تو بڑے بڑے سرنڈر ہو رہے ہیں، کوئی امریکہ کے آگے سرنڈر ہو رہا ہے تو کوئی کسی کے آگے سرنڈر ہو رہا ہے، تو سرنڈر والوں کی تو لائن لگی ہے، لیکن بڑے بڑے شیطان سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ سرنڈر کرنے والا چاہیے، اسی لیے اللہ نے اس نفس شیطان کو سرنڈر کرنے کے لیے اور اسے قابو میں لانے کے لیے کیا کیا؟ دن بھر بھوکے رہو، پیاس سے اسے توڑ دو، بھوک سے اسے کچل ڈالو، اس کی خواہشوں کو، اس کی اچھاؤں کو مار دو۔ جی تو چاہتا ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی مشروبات پیا جائے، جی تو چاہتا ہے کہ ٹھنڈے شربت پیے جائیں، جی تو چاہتا ہے کہ کولڈ ڈرنک پیا جائے، جی تو چاہتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ بے چینی بے قراری ہے، یہ پی لے وہ پی لے۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے نہیں پیئیں گے۔ بیان تو کر چکا ہوں لیکن بات کریکٹڈ ہو جائے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان سے نیچے اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی اور انسان سے اوپر ایک مخلوق پیدا کی۔ انسان سے نیچے جو ہیں وہ جانور ہیں، حیوانات ہیں، سارے جانور اس میں آ گئے۔ انسان سے اوپر جو مخلوق ہے اللہ کی، وہ فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، وہ لوگ، بیچ میں انسان ہے۔ فرق کیا ہے؟ اللہ نے جانور کو نفس دیا، عقل نہیں دی۔ نفس ہے، کھانے کی چاہت، پینے کی چاہت، سیکسولی ڈیزائرز، یہ ساری چیزیں جانور میں ہیں، عقل نہیں ہے۔ فرشتوں میں عقل ہے، نفس نہیں ہے، نہ کھانے کی خواہش، نہ پینے کی اچھا، نہ کوئی اور کچھ نہیں، نفس ہے ہی نہیں فرشتوں میں، خالی عقل ہے۔ وہ جو کام بھی کرتے ہیں وہ عقل والا کرتے ہیں، اسی لیے قرآن نے ان کا انٹروڈیوس جو کرایا تو یہ کہے کہ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے کرنے کو، عقل والے ہیں۔ اور انسان کو اللہ نے دونوں دیا، عقل بھی دیا، نفس بھی دیا۔ اس انسان کے پاس نفس بھی ہے، اس انسان کے پاس عقل بھی ہے۔ یہی نفس اور عقل کو جمع کر کے انسان میں عقل اور نفس، بس یہی آزمائش اللہ چاہتا ہے کہ انسان کو میں نے دونوں چیزیں دی ہے، عقل بھی دیا ہے، نفس بھی دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نفس کے پیچھے چل کر جانور بن جاتا ہے یا عقل کے مطابق چل کر فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ آزمائش یہی ہے، امتحان یہی ہے کہ آدمی کرتا کیا ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے جاتا ہے یا شریعت کے مطابق ان نفسانی خواہشات کو ڈھال دیتا ہے۔ یہ نفس بہت تگڑی چیز ہے، یہ سارے گناہ یہی کراتا ہے، سارے غلط کام یہی کرواتا ہے اور ساری اچھائیاں یہی کرواتا ہے، سارے نیک کام بھی یہی کرواتا ہے۔ اسی کو تو وَنَفْسِ وَمَا سَوَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس میں متقی، پرہیزگار، نیک بننے کی بھی صلاحیت اللہ نے دے دی، فاسق و فاجر، گنہگار، بدکار بننے کی بھی صلاحیت اس نفس میں ہے۔ اب اس نفس میں جب دونوں صلاحیتیں ہیں کہ نیک بھی بن سکتے ہو، برے بھی بن سکتے ہو، اچھا بھی اپنا سکتے ہو، برا بھی اپنا سکتے ہو، جب دونوں صلاحیتیں ہیں تو پھر دیکھنا یہی ہے کہ تم جاتے کدھر ہو۔ دیکھنا یہی ہے کہ تم نفس کے کہنے پر دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ رسول کو فراموش کر دیتے ہو، یا پھر نفس کو کھینچ کر مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے مطابق لا کر نبی کے نقش قدم پہ اسے ڈھال کر اسے متقی اور پرہیزگار بنا لیتے ہو۔ یہی دیکھنا ہے۔ پھر اللہ خود ہی فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا دیا، وقد خاب من دساہا، اور ہلاک تباہ ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں آلودہ کر دیا۔ یہ ہے اس نفس کی بات جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ بڑی تفصیلیں ہیں لیکن چونکہ ماہ رمضان المبارک آ گیا ہے اس لیے ہمیں ماہ رمضان کے بارے میں بھی کچھ عرض کرنا ضروری ہے۔ اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس نفس کو انڈر میں کرنے کے لیے، اپنے ماتحت کرنے کے لیے
جانتے ہو سب سے زیادہ مجرب چیز کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے نفس بوکھلا جاتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے نفس ایک دم بےتاب ہو کر جو تم کہتے ہو وہ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہی ہے بھوک اور پیاس۔ اس کو بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، بالکل لائن پر رہے گا، نہ کوئی غلط وچار آئے گا، نہ کوئی غلط کام کرے گا۔ کھایا ہی نہیں ہے تو کرے گا کیا؟ ایسا پڑا رہے گا۔ دیکھو نا، صبح سحری کے بعد تو تھوڑا تازہ تازہ رہتے ہیں، جیسے جیسے 12 بجا سب کے 12 بجنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ظہر کے بعد تو اللہ، چہرہ ایسا معصوم ہو جاتا ہے کہ جیسے بخشا بخشایا چلا آ رہا۔ وہ عصر کے بعد تو سلام بھی کرو تو ہاتھی سے جواب، اور اگر اسی عصر کے بعد دسترخوان پر بیٹھا اور کوئی شربت کا گلاس اٹھا لے اس کا، پھر تو سانپ، تلوار، دھاریا، لکڑی سب باہر۔ ایک تو یار صبح سے حالت خراب ہے، پھر شربت اٹھا رہا ہے، تو تو شربت کے لیے روزہ رکھا ہے؟ کیسی حالت خراب ہوتی ہے؟ یہ نفس ایک دم مردہ ہو جاتا ہے، کوئی خواہش نہیں، کوئی اچھا نہیں، کوئی ڈیزائر نہیں، پڑا ہے۔ اور نماز میں بڑا مزہ آتا ہے، دعا مانگتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے، دقت آتی ہے، بھوکے رہیں گے، اور جب کھائے پیے رہیں گے کوئی رونا ہونا نہیں آتا، کھائے پیے رہیں گے عبادت میں کوئی مزہ ہی نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ نے ایک مہینہ اپنی محبوب کی امت کو رمضان کا روزہ فرض قرار دیا۔ اس کے پیچھے کئی وجہ ہیں کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ فرشتوں کی عادت و خصلت ہے، کھاتے نہیں عبادت کرتے ہیں، پیتے نہیں عبادت کرتے ہیں، کوئی کام نہیں بس عبادت پر عبادت کرتے رہتے ہیں، کھانے پینے سے مبرہ ہیں، کھانے پینے سے بے نیاز ہیں، انہیں کوئی خواہش عبادت الہی سے روک نہیں پاتی۔ کم سے کم ماہ رمضان میں میرے محبوب کا چاہنے والا، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا سحری سے لے کے افطار تک اپنے کو کھانے پینے سے روک کر عبادت الہی کرے، تاکہ فرشتوں میں اس کا شمار ہونے لگے اور فرشتے والی عبادت وہ کرنے لگے۔ کھانا نہیں ہے عبادت ہے، پینا نہیں ہے عبادت ہے، تلاوت پر تلاوت، ذکر پر ذکر، نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، تو یہ فرشتوں والی خصلت پیدا ہو جاتی ہے نا۔ اچھا، اور دوسری بات کیا ہے؟ تمہارا یہ نفس سرنڈر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ سرنڈر۔ اب تو بڑے بڑے سرنڈر ہو رہے ہیں، کوئی امریکہ کے آگے سرنڈر ہو رہا ہے تو کوئی کسی کے آگے سرنڈر ہو رہا ہے، تو سرنڈر والوں کی تو لائن لگی ہے، لیکن بڑے بڑے شیطان سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ سرنڈر کرنے والا چاہیے، اسی لیے اللہ نے اس نفس شیطان کو سرنڈر کرنے کے لیے اور اسے قابو میں لانے کے لیے کیا کیا؟ دن بھر بھوکے رہو، پیاس سے اسے توڑ دو، بھوک سے اسے کچل ڈالو، اس کی خواہشوں کو، اس کی اچھاؤں کو مار دو۔ جی تو چاہتا ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی مشروبات پیا جائے، جی تو چاہتا ہے کہ ٹھنڈے شربت پیے جائیں، جی تو چاہتا ہے کہ کولڈ ڈرنک پیا جائے، جی تو چاہتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ بے چینی بے قراری ہے، یہ پی لے وہ پی لے۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے نہیں پیئیں گے۔ اس نفس کی خواہش کو کچل ڈالو، اس نفس کی اچھا کو مارو۔ کیوں؟ تاکہ ایک مہینہ تمہیں ٹریننگ ملے گی نا، ایک مہینہ تمہارے لیے تربیت والا ہے، اور اس ایک مہینے کی تربیت کا عالم یہ ہے کہ ایک چیز ہے حلال، ایک چیز ہے حرام، ایک چیز ہے جائز، ایک چیز ہے ناجائز۔ حرام کھانا حرام، حرام ناجائز کھانا حرام، اللہ نے جسے منع کیا وہ کھانا حرام، اللہ نے جسے روکا ہے وہ کھانا حرام۔ لیکن میں بڑی ذمہ داری سے ایک ساتھ یہ بات کہوں کہ یہ ماہ رمضان المبارک ایک تربیت، ایک ٹریننگ، ایک حکمت کا مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے میں اپنے محبوب کی امت کو ٹریننگ اور تربیت دے رہا ہے کہ ایک مہینہ صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہو، پیاسے رہو، پانی کی فراوانی ہے مگر پینا نہیں ہے، کھانا افراط ہے مگر کھانا نہیں ہے، ساری چیزیں موجود ہیں مگر تمہیں بھوکے رہنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تمہاری تربیت ہو جائے، جب تم ایک مہینہ
اللہ کی حلال چیزوں سے رک جاؤ گے اور اسے اللہ کے حکم سے چھوڑ دو گے تو باقی مہینوں میں حرام چھوڑنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ابھی جب حلال ہم اس کے کہنے سے چھوڑ سکتے ہیں تو کیا اس کے کہنے سے حرام نہیں چھوڑیں گے؟ یہ تربیت ہے، یہ روزے کا وقت۔ اچھا رمضان آتے ہی بھوکا رکھنے کے لیے، رمضان کا مقصد ہے آدمی بھوکا رہے۔ کیوں بھوکا رہے؟ سائنٹیفکلی وجہ بتاؤں آپ کو، سائنسی وجہ بتاؤں۔ یہ جو برین ٹیومر ہو جاتے ہیں، برین میں ٹیومر ہو گیا، کہیں رسولی نکل گئی، کہیں گانٹھ نکل گئی، پھر ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں چیک اپ کراؤ، یہ کراؤ، پانی کی گانٹھ ہے، چربی کی گانٹھ ہے، بعد میں بولتے ہیں کینسر ہے، یہ سب ہوتا ہے نا دتنگ۔ یہ ساری گانٹھیں جتنی بھی نکلتی ہیں، رسولی پسولی، گانٹھ واٹھ، ٹیومر یومر، یہ جتنے بھی نکلتے ہیں نا، ابھی 3 دن پہلے میں نے ایک ڈاکٹر کی ریسرچ پڑھا، اس نے کہا 14 گھنٹے آدمی بھوکا رہنے کی عادت ڈالے۔ کتنے گھنٹے؟ 14 گھنٹے کم از کم بھوکا اور پیاسا رہنے کی عادت ڈالے۔ یہ معدہ نیچرلی فطری طور پر بھوکا نہیں رہے گا، جب اسے کچھ ملے گا نہیں تو بدن میں جتنے بھی ایکسس چیزیں ہوتی ہیں، زیادہ چیزیں ہوتی ہیں رسولی کی شکل میں، ٹیومر کی شکل میں، گانٹھوں کی شکل میں، یہ اسے ہی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ معدہ ان رسولی اور ان گانٹھوں کو کھا جاتا ہے، اور اس طرح بغیر کسی علاج کے صرف بھوک اور پیاس سے تم اپنی بڑی سے بڑی بیماری کا علاج کر سکتے ہو۔ اب دیکھیں نا، سائنس بول رہی ہے کہ بھوکے رہنے سے یہ فائدہ ہے، اسلام بول رہا ہے بھوکے رہو، قرآن بول رہا ہے بھوکے رہو۔ اچھا اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اللہ نے رمضان تو آیا بھوکا رکھنے کے لیے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ اذان ہوئی مغرب کی، 5 منٹ بعد ایک دانہ نہیں دکھے گا آپ کو دسترخوان پہ، ہر طرف سے ہاتھ آئے گا، دونوں ہاتھ سے لے۔ جب بولو بھیا کیا کر، ارے صبح سے بھوکے ہیں، تو اس کے لیے بھوکا ہے کہ رات میں دسترخوان پہ ٹوٹ پڑے گا؟ اور پھر اس کے بعد خوب دبا کے بانگی صاحب بھی لمبی اذان دیتے ہیں تاکہ لوگ کھا کے آ جائیں، اور اس کے بعد آئیں گے نماز پڑھ کے، پھر جائیں گے تراویح پڑھ کے، پھر بیٹھ گئے پلٹی مار کے لاؤ لاؤ لاؤ، پھر ایک آدھ ہنڈی کھا گیا، پھر سو گیا یا وہ گھومنے نکل گیا، پھر جیسی سحری کا ٹائم ہو پھر پلٹی مار کے بیٹھ گیا، لاؤ لاؤ لاؤ۔ کتنا کھا رہا ہے؟ اور یہ رمضان تجھے بھوکا رکھنے کے لیے آیا، تو کھانے پہ تل گیا ہے۔ ارے یار دن بھر بھوکا رہنا ہے تو اس کا مطلب کوٹا پورا کرے گا۔ سحری بقدرے بادام اور کرتے بھائی لوگ بقدرے گودام، تھو سے چلے جا رہے ہیں جب تک بانگی صاحب بولے نہیں کہ ختم ہو گیا۔ ختم ہونا سن کے بھی جگ اٹھا کے منہ سے لگا رہا ہے۔ یہ تو ایسے ہی بات کہ دن میں 3 بار کھاتے تھے، اب رات میں 3 بار کھا رہے ہیں۔ روزہ ماہ رمضان کے معنی ہیں دن میں بھی بھوکے رہو اور رات میں بھی کچھ پیٹ جلتا رہے، پیٹ میں اگنی باقی رہے، اس لیے کہ بھوک ہی ایک ایسا علاج ہے جو تمہاری ساری بیماریوں کو کھا جائے گی۔ اس لیے بھوکے رکھنے کے۔ اچھا لوگ کہتے کیا بڑے مزے کی بات، دیکھیے یہ نفس کتنا بڑا مکار ہے، آدمی کو کیا کہلاتا ہے؟ آدمی کو بتاتا ہے اس مہینے میں اللہ ایسی ایسی نعمتیں کھلا دیتا ہے کہ پورے 11 مہینے نہیں ملتی۔ یہ نفس دھوکہ دے رہا ہے، اس مہینے میں اللہ ایسی ایسی نعمتیں کھلاتا ہے کہ پورے مہینے نہیں ملتی۔ میں نے پلٹ کر کہا اس مہینے میں تم عبادت بھی اتنی کرتے ہو کہ 11 مہینے نہیں کرتے۔ اگر یہی عبادت 11 مہینے ہو، پروردگار 12 مہینے تمہیں نعمتیں کھلانے والا ہے۔ اس مہینے میں تم نے گناہوں سے توبہ کی، اللہ کی نعمتیں بڑھ گئیں۔ اس مہینے میں تم نے عبادت کا ارادہ کیا، تراویح کا ارادہ کیا، اللہ کی نعمتیں بڑھ گئی۔ 12 مہینہ اس سے ارادہ کر لو کہ گناہ نہیں کریں گے اور اللہ کی فرما برداری کریں گے، مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر چلیں گے، شریعت کی تابع داری کریں گے، نیت کرو 12 مہینے یہی نعمتیں تمہیں ملیں گی۔ بہرحال رمضان المبارک کا لحاظ رکھیں، احتیاط کریں۔ یہ کھانے کھلانے نہیں آیا کہ آپ دبا کے کھاؤ، یہ بھوکا رکھنے آیا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے جو ان نعمتوں سے محروم ہو رہا ہے، آپ اسے کھلاؤ۔ کوئی غریب نادار فقیر ہے اسے کھلاؤ، جو کھا نہیں سکتے انہیں کھلاؤ۔ کھلوانے آیا ہے، کھلانے نہیں آیا ہے۔ کھانا تو اتنا ہی ہے جتنا عبادت کے لیے ضروری ہے، بس باقی سب زائد ہے۔ اور کسی اور کو کھلاؤ
غریبوں کو دو، یتیموں کو، مسکینوں کو دو، انہیں کھلاؤ، اچھی بات ہے، اللہ اس کا اجر و ثواب دے گا۔ کھلوانے آیا ہے، کھلانے نہیں آیا ہے، لوگوں کی مدد کروانے آیا ہے، تاکہ اس مہینے میں نیکی حاصل کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں حصہ لیں، اللہ کے گھر میں حصہ لیں، مدرسوں میں حصہ لیں، دین کے کام میں حصہ لیں۔ یہ ساری کام، یہ مہینہ اسی لیے اللہ ایک کا 70 عطا فرماتا ہے، اور اگر نیت صحیح ہو تو 70 کے بدلے میں 700 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسی تمہاری نیت کی پیورٹی ہوگی ویسا اللہ کی طرف سے ریوارڈ ہوگا اور اللہ کی طرف سے انعام ہوگا۔ اس مہینے میں اپنے نفس کو کنٹرول کریں، اپنے نفس کو قابو کریں، اور اسے یہ سکھا دے کہ دیکھ اللہ کے حکم پر میں حلال بھی چھوڑ سکتا ہوں، تو تیرے کہنے پہ حرام نہیں کھاؤں گا۔ ہاں سمجھیں، یہ نفس کو تنبیہ کی جائے، یہ نفس کو بتایا جائے کہ میرا اللہ جب کہتا ہے میں حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہوں، تو تیرے کہنے پہ میں حرام کروں گا یا حرام کمائی کھاؤں گا یا حرام کمائی کماؤں گا؟ نہیں، بلکہ جس اللہ کے لیے ہم حلال چھوڑ سکتے ہیں، حرام تو اس سے پہلے درجے میں چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو وہ ناپسند ہے۔ پروردگار عالم اس ماہ رمضان کی جو سعادتیں اور برکتیں ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اس سے فیضیاب فرمائے، اور مالا مال ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مہینے میں جتنا ہو سکے نماز پڑھیں، عبادت کریں، ریاضت کریں، اپنے آپ کو بھوکا رکھیں، خود بھوکے رہیں، دوسروں کو کھلائیں، خود پیاسے رہیں، دوسروں کو پلائیں۔ یہ ہے رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں، جس کا اجر عظیم اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس مہینے کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے، جو بھی اس مہینے کی برکتیں ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو ان برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس مہینے میں جتنا زیادہ نیک کام ہم سے ہو سکے اپنے حبیب کے صدقے میں، تیرے تمام نیک بندوں کے صدقے میں، مولا تمام نیک کام ہمیں کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرما، جو بھی نیکی ہو اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب پر ہمارے والدین پر جو ہم سے گزر چکے ہیں، ہم سے بچھڑ چکے ہیں، مولا ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغیچہ بنا دے، الہ العالمین انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اور جو احباب و اقارب، عزیز و اقارب ہم سے بچھڑ گئے، مولا انہیں بھی اس ماہ مبارک کے صدقے میں مغفرت عطا فرما، اور جو موجود ہیں یا جو آنے والی ہماری نسلیں ہیں انہیں مصطفیٰ جان رحمت کا شیدائی بنا۔